کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 15واں باب۔ اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو راضی کرو۔ غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ غیر قوموں کے لیے خوشخبری۔ بس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں۔ چنانچہ لکھا ہے، اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں، خداوند کی حمد کرو، اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یسایہ بھی کہتا ہے، یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ پولس کی دلیری سے لکھنے کی وجہ۔ اور اے میرے بھائیوں، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو، اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ تو بھی میں نے بعض جگہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے، کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت سے کی، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الرقم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی۔ اور میں نے یہی حوصلہ رکھا، جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ پولس کا روم جانے کا منصوبہ۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار روکا رہا، مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں، اس لیے جب اسفانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا، اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دو گے۔ لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ کیا تو رضامندی سے، مگر وہ ان کے قرضدار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں۔ پس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو سونپ کر تمہارے پاس ہوتا ہوا اسفانیہ کو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر
تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرو، کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے۔ آمین، آمین اور آمین۔